بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہوا تھا جو کہ سن 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور آج کے سبق میں سب سے پہلا غزوہ جس کا ہم ذکر کریں گے وہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ رقاع عربی زبان میں کپڑے کے ٹکڑے کو یا چیتھڑے کو کہتے ہیں، اور اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع اس وجہ سے پڑا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاؤں چلتے چلتے اس غزوے میں زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کپڑوں کی پٹیاں لپیٹ لی تھیں، کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹے تھے۔ اس وجہ سے اس غزوے کو ذات الرقاع کہتے ہیں، یا پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا تھا، آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ یہ غزوہ سن 4 ہجری میں جمادی الاولیٰ میں پیش آیا تھا۔ جمادی الاولیٰ کے شروع میں آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، چنانچہ 400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ وہاں پہ پہنچے تو قبیلہ غطفان کے کچھ لوگ آپ سے ملے اور لڑائی کی لیکن نوبت نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ صلاۃ الخوف بھی پڑھائی، جس کا ایک بالکل ہی الگ طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان میں سے آدھے لوگ دشمن کے سامنے رہتے ہیں اور باقی آدھے امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر واپس وہ دشمن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر آ کے امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ الخوف ہے جس کا تفصیلی طریقہ حضرات فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے اپنی کتابوں میں اور اپنی اپنی جگہ پہ۔ وہ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو پڑھائی۔ واپسی میں اس غزوے میں کوئی قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی، لیکن جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ دشمنوں کے اوپر آپ کا رعب طاری ہو گیا، اور بہت سارے غزوات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے غزوات ایسے بھی ہیں کہ اس میں بالکل بھی قتل و قتال کی نوبت نہیں آتی، بلکہ وہ لوگ آپ کی آمد کی خبر سنتے ہی منتشر ہو جاتے ہیں، پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں یا اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ لوگ ہوں یا آس پاس کے جتنے بھی قبیلے والے ہیں، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس پہ حملہ کرنے کا سوچنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور اگر ہم نے ایسا سوچا بھی اور اس کے لیے کوئی ایسی تیاری بھی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان خود ہمارے پاس پہنچ جائیں اور ہمارے اپنے گھر بھی محفوظ نہ رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی بہت ہی زیادہ کامیاب تھی، اور اس وقت جب کہ عرب میں عام دستور تھا حملہ کر کے شب خون مار کے مختلف قبائل کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے جو جانور ہوتے تھے ان کو
چوری کر لیا جاتا تھا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا اور جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے یا اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس غزوے سے واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو تلوار آپ نے درخت سے لٹکائی ہوئی تھی۔ ایک کافر وہاں پہ اچانک سے آ گیا اور تلوار لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ یہ کہتے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ایک زوردار گھونسا مارا، جس کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور وہ فوراً سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں بچا سکے گا اب تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ بعد میں حضرت واقدی امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا اور پھر اپنے قبیلے میں جا کے اس نے اسلام کی دعوت بھی دی اور وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ پہلے بھی کسی غزوے میں بتایا جا چکا ہے، تو جو غزوہ غطفان کا ذکر پہلے ہوا تھا جو کہ سن 3 ہجری میں بیان ہوا تھا، تو اس میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ تو مفسرین کرام اور جو ہمارے سیرت نگار حضرات ہیں ان کے مطابق یہ 2 الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو جو کہ 2 دفعہ بیان کر دیا گیا ہو۔ یہاں سے چل کے ایک گھاٹی کے پاس آپ پہنچے اور وہاں پہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما کو آپ نے اپنا نگران مقرر فرمایا، اور پھر آپ جو ہیں وہ آرام کے لیے وہاں پہ ٹھہر گئے۔ ان دونوں حضرات میں آپس میں یہ طے ہوا کہ پہلی مطلب رات میں جو نگرانی کرنی ہے اس میں سے رات میں پہلے حصے میں حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کریں گے، اور جو ان کے ساتھی ہیں عمار ابن یاسر وہ آرام کریں گے، اور جو رات کا آخری حصہ ہوگا اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نگرانی کریں گے اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ آرام کے لیے لیٹ گئے، سو گئے، اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ نماز میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ ایک کافر نے کہیں سے انہیں دیکھ لیا کہ یہ ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور یہ شخص ان کا نگران ہے اور پاسبان ہے اور نماز میں مصروف ہے۔ اس نے دور سے ان کو دیکھ کے تیر چلایا اور تیر ان کے جسم میں لگ بھی گیا کہ، لیکن چونکہ نماز چل رہی تھی ان کی، تو اگرچہ اس حالت میں نماز توڑنے کی بھی اجازت تھی، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز جاری رکھی۔ اسی حالت میں دوسرا تیر لگ گیا اور تیسرا تیر بھی ان کو لگ گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ تیسرا تیر لگنے کے بعد پھر انہوں نے جلدی سے نماز اپنی مکمل کی، اور اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور ان کو یہ سارا قصہ سنایا، تو دیکھا ان کے جسم سے خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ تو حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اسے پہلے ہی ختم کر دوں یا اپنی نماز توڑ دوں۔ تو اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام جو آرام کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہے ہماری نگرانی کے اوپر، ان کو کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میری جان چلی جاتی، لیکن میں نماز نہ توڑتا۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ ان کا یہ عشق تھا، محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ان کا دل لگا ہوا تھا، لگاؤ تھا، اس کا یہ عالم تھا کہ جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن آخر میں جو نماز مختصر کی اور مکمل کی وہ بھی اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد شعبان سن 4 ہجری میں غزوہ بدر موعد پیش آیا تھا۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال اسی جگہ پہ دوبارہ سے ہم لڑنے کے لیے آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا تھا۔ چنانچہ 1500 صحابہ کرام کو لے کے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ مطلب بدر کا جو مقام تھا اس کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے اسی جگہ کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگلے سال ہماری لڑائی بدر کے میدان میں ہوگی۔ چنانچہ بدر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تک قیام فرمایا اور کفار کے لشکر کا انتظار فرماتے رہے، لیکن کفار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک رعب طاری فرما دیا، اور ابو سفیان اور اس کا جو لشکر تھا، جو بھی کفار مشرکین تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نہ نکل سکے، اور بلکہ حیلے بہانے بنانے لگے، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان خود اپنے طور پہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے اوپر نام نہ آئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دیے، اور پیسے وغیرہ دے کے کہا کہ تم مدینہ منورہ جاؤ اور وہاں جا کے مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ کفار نے، جو مکہ والے مشرکین ہیں، انہوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، لہٰذا تم ان سے جنگ کے لیے نہ جاؤ۔ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا چاہا، لیکن جب مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو مسلمان بجائے وہ جو سوچ رہے تھے کہ مسلمان بزدل ہو جائیں گے، کم ہمت ہو جائیں گے اور اپنے علاقے سے نکل نہیں پائیں گے، اس کے بجائے اور زیادہ ان کے اندر جوش بھر گیا، جذبہ بھر گیا، اور ان کی جو ایمانی قوت تھی اس کی وجہ سے مزید بہادری ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ آیات نازل فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی 172 سے 175 نمبر آیت تک میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ زخم لگنے کے بعد بھی، جو زخم غزوہ احد میں لگے تھے، اس کے بعد دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں نے فوری طور پہ جواب دیا۔ جب آپ نے ان کو پکارا اور اس غزوہ بدر موعد کے لیے بلایا تو فوری طور پہ وہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے بالکل بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن بالآخر ابو سفیان اور اس کے لشکر والے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کر سکے، اور اس وجہ سے تقریباً 8 روز تک وہاں پہ قیام فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں واپس تشریف لائے کہ مسلمانوں نے بدر میں جو بازار لگا کرتا تھا وہاں پہ تجارت وغیرہ کر کے خوب نفع بھی کما لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل صحیح سلامت یہ حضرات واپس بھی آ گئے، اور کفار کے اوپر ان کا اپنا ایک رعب بھی طاری ہو گیا۔ سن 4 ہجری میں اور بھی مختلف متفرق واقعات پیش آئے تھے۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور اسی طرح جمادی الاولیٰ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور اسی سال شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح فرمایا، اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ جو کہ ام المساکین کے نام سے مشہور ہیں، ان سے بھی آپ نے نکاح فرمایا۔ اور یہ ام المساکین اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ سخی تھیں اور اتنی زیادہ دینے والی تھیں، مساکین کو اتنا زیادہ دیتی تھیں کہ ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کے طور پہ ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ اسی سال حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ یہودیوں کی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھ لو، کیونکہ مجھے ان یہودیوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی کبھی کوئی ایسا خط آتا تھا باہر کی دنیا سے جو عربی میں نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی اور زبان میں ہوتا تھا، جو یہودیوں کی زبان میں عام طور پہ ہوتا تھا، تو وہ پھر کسی یہودی سے پڑھوانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر کبھی کسی کو خط لکھوانا پڑتا تھا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، تو کسی غیر مسلم سے لکھوانا پڑتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر یہ اعتماد نہیں تھا کہ میں جیسے کہوں گا ویسے ہی لکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے میری دشمنی کی وجہ سے کچھ رد و بدل کر دیں۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے بڑے مختصر عرصے میں یہ زبان سیکھ لی۔ اور اسی طرح پردے کا جو حکم ہے، حجاب کا جو حکم ہے، وہ بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسی سال میں سن 4 ہجری میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور بعض حضرات اس کو سن 3 ہجری میں اور بعض حضرات سن 5 ہجری کا واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں مختلف غزوات اور واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، اس کا اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو غزوہ دومۃ الجندل کا واقعہ ہے، اور یہ ربیع الاول سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ دومۃ الجندل جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے لوگ مدینہ منورہ پہ حملے کی نیت سے آنا چاہ رہے ہیں اور مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام کو لے کے آپ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ 25 ربیع الاول کو سن 5 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ سے خروج فرمایا، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن وہ لوگ جیسے ہی آپ کی انہوں نے خبر سنی فوری طور پہ منتشر ہو گئے، اور بغیر کسی قتل و قتال کے بالکل صحیح سلامت مسلمان ربیع الثانی میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور غزوہ جو کہ غزوہ بنی المصطلق کے نام سے ہے، یا غزوہ مریسی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس غزوے میں ویسے تو کوئی بہت زیادہ قتل و قتال نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مشہور اس وجہ سے ہے کہ اسی غزوے کے موقع پہ اور اس سے واپسی کے بعد چند منافقین نے، جن میں عبداللہ ابن ابی جو رأس المنافقین تھا، منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے حضرت المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت ہی بری تہمت لگائی تھی، اور ان کی عزت کے بارے میں بہت ہی نازیبہ کلمات کہے تھے، جن کو پھر بعد میں منافقین نے پورے مدینہ میں مشہور کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کنارہ کش رہے تھے، اور ان سے آپ بلا واسطہ بات چیت نہیں فرماتے تھے، اور وہ بیمار بھی تھیں حالانکہ اس زمانے میں، لیکن آپ جب آتے تھے گھر میں تو بیماری کی وجہ سے ان کی حالت خود ان سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ جو ان کے گھر والے تھے ان کے یا گھر میں جو بھی ہوتا تھا اس سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کو واقعہ افک بھی کہتے ہیں۔ یہ افک تہمت کو کہتے ہیں چونکہ، اور منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو کہ بالکل پاکیزہ تھیں اور گناہوں سے بالکل پاک صاف تھیں، ان کے اوپر تہمت لگائی تھی، اس وجہ سے اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن مجید کی 10 آیات نازل ہوئیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو واضح فرما دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اور لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان آیات کے باوجود بھی ان کی برات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں رکھتے، تو ایسی جو عقلیں ہیں اور ایسے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں آیات نازل ہو گئیں، اب اس سے بڑھ کے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کو اب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حارث ابن ابی ذرار جو کہ بنو المصطلق کا سردار ہے، اس نے بڑی فوج جمع کر لی ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کے معائنہ کیا اور واپس آ کے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل درست خبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا، اور 30 گھوڑے جس میں سے 10 مہاجرین کے تھے اور 20 انصار کے تھے، وہ لے کے آپ وہاں سے نکلے۔ اور چونکہ یہ غزوہ ایک ایسے قبیلے کے خلاف تھا جو قبیلہ کوئی بہت زیادہ طاقتور نہیں تھا، لیکن وہاں سے مال غنیمت ملنے کی بڑی امید تھی، اس لیے بہت سارے منافقین بھی اس غزوے میں شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس غزوے میں مسلمانوں کے لشکر میں حضرات صحابہ کرام کے علاوہ منافقوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں آپ نے اپنا قائم مقام بنایا، اور آپ نے اپنی 2 ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا،
اور 2 شعبان کو آپ نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا اور بنی المصطلق کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے اچانک سے ان لوگوں پہ حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کو اتنی کوئی فکر بھی نہیں تھی کہ کوئی آ سکتا ہے ہمارے پاس، ان کی اطلاع بھی نہیں تھی کوئی، اس وجہ سے وہ اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایسے فوری طور پہ مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، غلام اور باندیاں بنا لیا گیا۔ چنانچہ تقریباً 200 گھرانے ان کے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں بنی المصطلق کے جو سردار تھے حارث جن کا نام تھا، ان کی بیٹی جویریہ بھی تھی، اور یہ جویریہ وہی ہیں جو کہ بعد میں ام المؤمنین بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ ان کا قصہ یہ اس طرح سے ہوا کہ یہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور انہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اتنا مال مجھے دے دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گی، جس کو اس زمانے میں کتابت کہا جاتا تھا۔ تو عقد کتابت ان سے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کے آپ کو یہ بتایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور انہوں نے مجھے اس طرح مال دے کے چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ یہ ایسا کریں کہ مجھے اس مال کی ادائیگی میں میرے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں تاکہ میں آزاد ہو سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ بتائیے ضرور۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی تمہارا بدل کتابت ہے، جو مال تمہیں ثابت کو دینا ہے، وہ میں دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تمہیں آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے اور خوشی سے اس بات کو منظور کر لیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں اور ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں، اور بڑی ان کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ان کا بھی نام آ گیا۔ اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ ان کے جو والد تھے حارث، وہ بہت سارے اونٹ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور 2 اونٹ ان میں سے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کے ایک گھاٹی میں چھپا دیے، اور وہ بڑے اچھے اونٹ تھے، اور باقی اونٹوں کو لے کے مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور آپ کو بتایا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میری بیٹی قیدیوں میں شامل ہے، اس کو چھڑانے کے لیے یہ اونٹ میں لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے گھاٹی میں چھپا رکھے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سنا تو فوری طور پہ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور فوری طور پہ یہ کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، اور یہ کہہ کے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، تو مسلمانوں نے جو حضرات صحابہ کرام تھے، جب یہ دیکھا کہ اب تو یہ جتنے بھی قیدی ہیں یہ سب ہمارے آقا کے سسرالی بن چکے ہیں اور ہمارے حضور اب ان کے داماد بن چکے ہیں، تو انہوں نے خود ہی سارے کے سارے قیدیوں کو بغیر کوئی مال لیے، بغیر کوئی فدیہ لیے آزاد کر دیا۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی قوم کو اپنی عورت کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا، صرف ان کی وجہ سے ایک دن میں 100 سے زائد گھرانے آزاد ہوئے۔ چنانچہ یہ حضرات صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، محبت تھی، کہ آپ کے ایک رشتے کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے کو ہی انہوں نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ایک پانی کے چشمے پہ، اسی غزوے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک پانی کے چشمے پہ پانی لینے اور پینے کے بارے میں ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی کا آپس میں تھوڑا سا نزاع ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مہاجر نے دوسرے انصاری کو پانی لینے میں پہل کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے ایک لات مار دی۔ اس کے بعد مہاجر نے اپنے مہاجروں کو آواز دی یا للمہاجرین کہہ کے، اور انصار نے یا للانصار کہہ کے اپنے انصار جو صحابہ کرام تھے ان کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ جاہلیت کی کیسی آوازیں ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ
اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، کہ اس قسم کے نعروں کو اور اس قسم کی باتوں کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے ہیں اور بدبودار باتیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قومیت کی بنیاد پہ اور عصبیت کی بنیاد پہ اگر کوئی نعرہ لگایا جائے گا یا کوئی آواز اٹھائی جائے گی تو وہ دین اسلام میں بالکل بھی مقبول نہیں ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو اور چاہے وہ کوئی بھی نعرہ ہو، اگر وہ ناحق اپنی قوم کے ناحق مدد کے لیے ہے اور قوم کے ظلم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہے، تو یہ عصبیت جاہلیہ ہے، اور جاہلیت کی عصبیت ہے اور ظلم ہے، اور بالکل بھی دین اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدبودار چیزوں سے اور بدبودار باتوں سے تعبیر فرمایا ہے اور تشبیہ دی ہے۔ لیکن یہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا بڑا سردار تھا، اس کو بولنے کا موقع مل گیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو مہاجر آئے ہیں یہ آ کے اب ہمارے اوپر حاکم بننا چاہ رہے ہیں، اور اب جب مدینہ ہم واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل اور ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ یہ اصل میں اس نے جو مہاجرین باہر سے آئے ہوئے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے، ان کے لیے یہ جملہ کہا تھا۔ جب ان کے بیٹے نے اس کی یہ بات سنی تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کو روک لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ نام کا، وہ بالکل پکے اور سچے صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے جانثار تھے، بلکہ ایک موقع پہ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں تو بجائے کسی اور کو حکم دینے کہ آپ مجھے بتا دیں، میں اس کا سر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کو میری جگہ کوئی اور قتل کر دے، اور پھر باپ کی مدد و نصرت میں میں اپنے باپ کے قاتل کو کوئی نقصان پہنچا دوں یا اس کو مار دوں، اور اس طرح کوئی مسلمان میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ اس کے بجائے آپ مجھے ہی بتا دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اجازت نہیں دی تھی، تو انہوں نے اپنے باپ کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں اندر جانے ہی نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ عزت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ذلت والے اور ذلیل جو ہیں وہ میں خود ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس نے خود پھر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں واقعی ذلت والا میں خود ہوں، ذلیل آدمی میں ہوں، اور عزت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی موقع پہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت لینا چاہیے تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ ان منافقین کا سر میں اڑا دوں اور گردن مار دوں ان کی اور ان کو قتل کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، لوگ تو یہی کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ جو باہر کے جتنے بھی لوگ تھے، پوری جو دنیا تھی، اس میں پھر یہ خبر اسی طرح پہنچتی کہ محمد نے اپنے ایک صحابی کو قتل کر دیا، اگر اس کی گردن مار دی جاتی۔ اب اس کے پیچھے کوئی یہ تحقیق نہ کرتا کہ اس کی اپنی حرکتیں کیا تھیں اور وہ نفاق میں کس قدر آگے بڑھا ہوا تھا، کیونکہ یہ غلط پروپیگنڈا ہوتا۔ اس وجہ سے اور بعد میں جو اسلام جو لوگ لانا چاہ رہے ہیں، شاید ان کے اسلام لانے میں بھی یہ چیز رکاوٹ بن سکتی تھی کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں بھی ویسے ہی مار دیا جائے جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کو مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کو مارنے کی اجازت دی۔ لیکن بہرحال وہ آخر تک مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا رہا، تکلیفیں پہنچاتا رہا، حضرات صحابہ کرام کو تنگ کرتا رہا، اور خاص طور پہ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس میں تو سب سے بڑا ہاتھ اسی کا ہی تھا، بلکہ شروع کرنے والا ہی یہی تھا۔ اور یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا تھا کہ بنو المصطلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا تو پردے میں رہتی تھیں وہ، اور اس زمانے میں عورتوں کے لیے ایک ہودج بنایا جاتا تھا اونٹ پہ، جس کو رکھ دیا جاتا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ نما ہوتا تھا جس پہ پردے لگے ہوتے تھے، اور اس کے اندر پردے میں عورتیں سفر کرتی تھیں، اور اس کو اونٹ کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا جاتا تھا، اور جب کہیں پہ پڑاؤ ہوتا تھا قافلے کا تو اس کو اونٹ سے اٹھا کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا، تو عورتیں پھر اس میں سے باہر آ جاتی تھیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور وہاں جا کے ان کا جو ہار تھا جو انہوں نے گلے میں پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور ہار وہیں پہ کہیں گر گیا، اور اس ہار کو تلاش کرنے میں اور ڈھونڈنے میں انہیں دیر ہوئی۔ دوسری طرف قافلہ جہاں بیٹھا ہوا تھا، جہاں پہ قافلے کا پڑاؤ تھا، وہاں سے قافلے نے روانہ ہونا تھا، تو جو لوگ ان کے ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھنے پہ مامور تھے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور دیگر جتنی بھی خواتین تھیں اس زمانے میں عام طور پہ بالکل دبلی پتلی ہوتی تھیں، وزن کم ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ خالی ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ شاید اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ چنانچہ سارے کے سارے قافلے والے وہاں سے چل پڑے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ہار دیر تک وہ تلاش کرتی رہیں اور پھر جب وہ ملا تو اس کو لے کے جب واپس پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اور سارے کے سارے جا چکے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلے گا کہ عائشہ موجود نہیں ہے تو وہ فوری طور پہ واپس آئیں گے اور یہیں پہ آ کے مجھے تلاش کریں گے، یہ سوچ کے وہیں پہ وہ چادر لپیٹ کے وہیں پہ بیٹھ گئیں اور پھر آرام کرنے کی نیت سے لیٹ بھی گئیں۔ اس کے بعد حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قافلے کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی چیز گر جائے، کسی کا کوئی سامان گر جائے یا کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کی خبر گیری کر سکیں۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وہ چونکہ بچپن میں حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے اس وجہ سے پہچانتے تھے، تو جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سنی تو فوری طور پہ انہوں نے اپنا چہرہ لپیٹ لیا اور پردہ کر لیا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا ان کے پاس اور دور ہٹ گئے تاکہ وہ آزادی سے اور پردے کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ سکیں۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو پھر اونٹ کو لے کے چلے اور دن میں ہی جو قافلہ تھا اس تک پہنچ گئے۔ لیکن جب قافلے تک پہنچے تو اس قافلے میں بڑے بڑے منافقین موجود تھے اور ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے مختلف غلط باتیں کہنی شروع کر دیں کہ یہ دونوں جو اکیلے وہاں سے آئے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور یہ غلط حرکت میں پڑے ہیں، اور اس طرح کی مختلف باتیں اس نے کرنی شروع کر دیں، اور یہ باتیں سفر میں بھی جاری رہیں اور مدینہ منورہ پہنچ کے بھی مختلف منافقین نے ان باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی ان منافقین کا ساتھ نہیں دیا سوائے چند 2 یا 3 مسلمانوں کے جو اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ان کے دھوکے میں آ گئے اور ان کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ ان کے علاوہ کسی بھی مسلمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس پہنچنے کے بعد تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہیں، اور اس پورے عرصے میں ان کو یہ پتہ بھی نہیں چل سکا کہ میرے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے قضاء حاجت کے لیے ام رومان کے ساتھ رات میں باہر تشریف لے جا رہی تھیں، تو بلکہ ام مستح کے ساتھ، تو راستے میں چلتے چلتے ام مستح نے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بھلا کہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں، وہ تو صحابی ہیں اور غزوہ بدر میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو ام مستح نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کیا واقعہ پیش آئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح منافقین نے تمہارے اوپر تہمت لگائی ہے، اور پھر جو مستح ہیں جو میرے بیٹے ہیں وہ بھی اس کے اندر منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے آنسو کئی دن تک تھم نہیں سکے، اور اتنا روئیں کہ ان کے ماں باپ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں رو رو کے اس کا کلیجہ پھٹ نہ جائے اور اس کی موت نہ واقع ہو جائے۔ اور ظاہر ہے اتنا بڑا ایک واقعہ تھا اور اتنی غم کی بات تھی، لیکن بالآخر مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر ہی ثابت ہوا، اور مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ منافقین کون کون ہیں، وہ مزید کھل کے سامنے آ گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور آپ کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 آیات ان کے بارے میں نازل فرما دی،
لیکن یہ جو دن تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چند دن بہت ہی زیادہ آزمائش کے تھے، اور یہ خبر سنتے ہی ان کے اوپر سخت بخار بھی چڑھ گیا، کیونکہ جب اتنا صدمہ ہوتا ہے تو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اور آنسو جو ہے ان کے بالکل بھی رک نہیں رہے تھے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خبر سنی تھی پہلی دفعہ تو اتنا صدمہ ہوا تھا کہ میرا دل چاہا تھا کہ کسی کنویں میں اپنے آپ کو گرا لوں۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ بغیر قضاء حاجت کے ہی میں راستے سے ہی واپس ہو گئی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں جانا چاہتی ہوں۔ پھر میں آپ کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی، اور پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا اس طرح جو بات ہے وہ واقعی درست ہے؟ تو میری ماں نے بتایا کہ ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے، اور میری ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھیں، رو رہی تھیں، اور اس موقع پہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ روئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوپر بالا خانے پہ تھے، انہوں نے جب ان کی چیخ و پکار سنی تو وہ نیچے آ گئے اور میری ماں سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ عائشہ کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی۔ یہ سن کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہہ پڑیں اور آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا تیز بخار ہوا اس موقع پہ کہ میری ماں نے گھر کے جتنے بھی کپڑے تھے وہ سارے میرے اوپر ڈال دیے۔ بخار میں کچھ اس طرح سے جو بھی کیا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے پورے گھر کے کپڑے میرے اوپر ڈال دیے۔ پوری رات کہتی ہیں کہ میری روتے ہوئے گزری تھی، اور اسی حالت میں پھر صبح ہو گئی۔ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کچھ بھی بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو اندازہ تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن آپ انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو جائے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور یقینی ہو جائے۔ حضرت اسامہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان دونوں حضرات سے آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اہلو کا، وہ آپ کے اہل ہیں، اور بالکل بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کی عصمت و عفت کا تو کیا ہی پوچھنا ہے، بہت ہی زیادہ عصمت والی ہیں اور بہت زیادہ پاک ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اس قسم کی حرکتوں سے بالکل دور ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ کوئی تنگی نہیں فرمائی، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آپ گھر کی جو لونڈی ہے، جو باندی ہے، اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر حالات بتا سکتی ہے۔ اس قول سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کہنا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، عورتیں اور بہت ساری دنیا میں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جو گھر کی باندی ہیں ان سے پوچھ لیں، اور ان کو یقین تھا کہ جب گھر کی باندی سے پوچھا جائے گا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہی بیان فرمائیں گی، آپ کی پاکیزگی ہی بیان فرمائیں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور ان کو بلا کے ان سے اچھی طرح دریافت کیا کہ تم بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات تمہیں پتہ ہے یا کوئی ایسی بات جو نامناسب اس نے کی ہو۔ بریرہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ تو اتنی سیدھی سادی ہیں کہ آٹا گوندھ کے اور یہ سو جاتی ہیں، آٹا باہر رکھا رہتا ہے اور بکری کا بچہ آ کے آٹے کو کھا لیتا ہے۔ تو اتنی سیدھی سادی ہیں اور اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی معصوم ہیں، تو ان سے اس حرکت کا صادر ہونا بالکل بھی ممکن ہی نہیں ہے بلکہ محال ہے۔ چنانچہ یہ سن کے ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اور مزید یقین میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے، منبر پہ آپ بیٹھے، حضرات صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھے اور میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے اور ایذا پہنچائی ہے۔ آپ کا اشارہ غالباً عبداللہ ابن ابی کی طرف تھا جس نے یہ سارا واقعہ شروع کیا تھا۔ یہ بات سن کے اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں آپ کی اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلہ اوس میں سے ہے تو ہم خود اس کی گردن اڑائیں گے، اور اگر خزرج میں سے ہے تو آپ جیسے ہمیں حکم فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ یہ سن کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزرج میں تھے، قبیلہ خزرج کے تھے، اور عبداللہ ابن ابی بھی اسی قبیلے کا تھا، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید سعد ابن معاذ ہمارے اوپر کوئی تعریف کر رہے ہیں، کوئی ایسے اشارے کنایوں میں ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو ان کو جوش آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ سعد ابن معاذ کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم تم اس کو ہرگز قتل نہیں کر سکو گے۔ یعنی اگر اس کا مطلب یہ تھا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے قبیلے کا کوئی شخص ہوا تو اسے تم قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو ہم خود اس کو قتل کریں گے۔ لیکن حضرت سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد ابن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بالکل غلط کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے قتل کرنے کا ہمیں حکم دیں گے تو ہم ضرور بالضرور اسے قتل کریں گے، چاہے وہ ہمارے اپنے قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اس کی وجہ سے آپس میں گفتگو تھوڑی سی تیز ہو گئی، اور جو اصل جس بات کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ بات دب گئی، پیچھے رہ گئی، اور یہ گفتگو ہونے لگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اس وقت اتر آئے اور لوگوں کو خاموش کروایا، اور اس وقت پھر مزید کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بالکل گھر میں قریب آ کے بیٹھ گئے، اور اس سے پہلے آپ کبھی اتنے عرصے میں میرے قریب آ کے نہیں بیٹھے تھے، اور اسی حالت میں تھے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، تعریف کی، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، مجھے تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو عن قریب اللہ تعالیٰ تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا یہ کلام ختم ہوا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری طرف سے آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ یہی بات پھر میں نے اپنی ماں سے کہی تو ماں نے بھی بالکل یہی کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو میں نے خود جواب دیا اور میں نے کہا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات آپ کے دلوں میں اس درجے بیٹھ گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میں بری نہیں ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں بری ہوں، تو فوری طور پہ آپ لوگ اس بات کا یقین کر لیں گے۔ اس وجہ سے میں تو یہی کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے گم ہونے پہ جو الفاظ کہے تھے وہی میں کہتی ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئیں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے کہ آپ کے اوپر وحی کے آنے کے آثار ظاہر ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس موقع پہ بالکل مطمئن تھی، ان کو پتہ تھا کہ میں پاکیزہ ہوں، بری ہوں، اور یہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن ان کے جو والدین تھے، ابا اماں تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ، وہ بڑے پریشان تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ پریشانی کی وجہ سے کہیں ان کی جان نہ نکل جائے، لیکن میں بالکل مطمئن تھی۔ چنانچہ مجھے دیکھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطمینان تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی تو عائشہ اتنی مطمئن نہ ہوتی۔ اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، آپ بہت زیادہ خوش تھے، مسرت میں تھے، اور اپنے دست مبارک سے آپ اپنی پیشانی کو پوچھ رہے تھے، اور یہ پوچھتے ہوئے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے پہلا کلمہ یہ فرمایا، اب شری عائشہ فقد انزل اللہ براءتک، کہ عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری براءت نازل کر دی ہے۔ چنانچہ 10 آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت بالکل واضح انداز میں بتا دی۔
اس میں آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ یہ آیت شروع ہی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی ہے، اس کو تہمت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے۔ تہمت ایسی کسی جھوٹی خبر کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے بارے میں آدمی کرتا ہے یا کہتا ہے، تو جھوٹی خبر کو ہی تہمت کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت کو شروع ہی اس طرح سے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، تہمت لے کے آئے ہیں، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، اور پھر ایک تفصیلی آیات بھی ہیں اور اس کے احکامات بھی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بعد میں بہت سارے لوگوں پہ حد قذف بھی جاری کی گئی، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی، جو ایک اسلام کا ایک قانون ہے کہ غلط تہمت جو کوئی کسی کے اوپر لگائے گا تو پھر حد جاری کی جاتی ہے، وہ حد بھی جاری کی گئی، اور اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو والد ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کی وجہ سے ہی تو یہ سارے فضائل تھے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ کو کیا پہلے میری بات پہ یقین نہیں تھا؟ آپ نے میرے حق میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس بات کا مجھے علم نہیں تھا، اگر میں کوئی ایسی بات کہتا تو کون سا آسمان پھر مجھے سایہ دیتا اور کون سی زمین پھر مجھے اٹھاتی۔ یعنی ایک بات ایسی تھی کہ میں موجود نہیں تھا اس وقت، اور کسی اور طرح سے بھی مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو میں بغیر علم کے تمہاری حمایت کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ان کا انصاف تھا کہ اگرچہ یقین تو تھا اپنی بیٹی کی برات کا، لیکن چونکہ خود وہاں موجود نہیں تھے اور علم نہیں تھا، اس وجہ سے اپنی بیٹی کی بھی حمایت نہیں کی اس وقت تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل نہ ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔